ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر صدق اللہ العظیم۔ اوپر والی آیت میں قیامت کا وہ حال ذکر ہوا تھا کل کے درس میں، جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے بہت مشکل دن بنایا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی عقیدہ توحید کی، مکہ میں سب سے پہلے اس میں اپنی قوم کی طرف سے سخت مخالفت سامنے آئی، سخت مزاحمت آئی۔ ہر ایک کا مختلف کردار ہے۔ ان سرداروں میں ایک سردار تھا ولید بن مغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو خاندان میں اکلوتا پیدا کیا، اس کا اور کوئی بھائی نہیں تھا۔ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، بسا اوقات ایک بہن ہے 7 بھائی، بسا اوقات 7 بہنیں ایک بھائی۔ لوگ کہتے رہتے ہیں جی یہ اکیلا ہے، اس کا اور کوئی بھائی نہیں۔ بسا اوقات بہن بھی ساتھ کوئی نہیں ہوتی، بس ایک ہی پیدا ہو، تو لوگ کہتے رہتے ہیں یہ اکلوتا ہے۔ اس ولید بن مغیرہ یہ اکلوتا، اس کے ساتھ بھائی کوئی نہیں تھا۔ جو اکلوتا ہوتا ہے ہر وقت خطرے میں ہوتا ہے، کس وقت موت آ جائے تو یہ نسل ہی منقطع ہو جائے گی۔ تو اگر دوسرا ہو ساتھ بھائی، تیسرا بھائی ہو، تو یہ مر گیا اگر تو دوسرے بھائی کی آگے اولاد ہوگی تو دادے کی نسل تو آگے چلتی رہے گی۔ جس خاندان کا بندہ ہی ایک ہو وہ بھی مر جائے تو لوگ کہتے ہیں ان کی نسل ختم ہوگی۔ تو یہ آدمی بڑا خطرے میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات میں اس کو یہ انعام ملا کہ یہ زندگی سے متصف ہوا، جوان ہوا، اس کی شادی بھی ہوئی، اور آگے اللہ نے اس کو بہت اولاد دی۔ تو پیچھے اکیلا تھا، آگے اللہ نے اس کو اولاد بہت دی۔ 10 بیٹے ہوئے، کتنے؟ 10۔ اکلوتے سے آگے 10 ہو گئے، اتنا بڑا خاندان بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو مالی طور پر بہت مضبوط کیا۔ باقی جو سردار تھے ان کی زیادہ تر تجارت بازار کی تھی، اس کی تجارت 3 طرح کی تھی۔ بازار کی تجارت بھی اس کے پاس تھی، مارکیٹنگ، دکانیں، سامان تجارت ملک شام اور یمن سے بڑے پیمانے پر آتے جاتے تھے۔ دوسرا اس کی زراعت بھی تھی، اس نے مکہ سے باہر دور دراز کے علاقوں میں، بارشوں والے علاقے میں اپنے لیے بڑی زمینیں مختص کر کے وہاں پر اپنے خادموں اور نوکروں کے ذریعے سے بہت کھیتیاں اور اس کے غلے ہوتے تھے۔ اور تیسرا اس کو اللہ نے باغات بھی بہت دیے تھے،
طائف کے علاقے میں اس کے بڑے بڑے باغ تھے، کھجوروں کے باغ، انگوروں کے باغ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو خاندانی اعتبار سے اس خطرے سے بھی باہر کیا. جوان ہوا، شادی ہوئی، پھر آگے اللہ نے اولاد بہت دی تو وہ نسلیں چلنے کے قابل ہو گیا. یہ ولید بن مغیرہ، اسی کا ایک لڑکا ہے خالد بن ولید، جس نے ابتدا میں اسلام کا بہت مقابلہ کیا. پھر اللہ نے ہدایت دی تو پھر اسلام کی حفاظت میں کفر سے بہت مقابلہ کیا، اور اسلام کے بہت عظیم الشان جرنیل گزرے. خالد بن ولید اسی کے بیٹے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی یہ احسانات ہیں ہر بندے کے اوپر، اس کی اپنی وسعت کے مطابق وہ دیتا ہے. تو خاندان بھی خوب ہو گیا، آگے ان کی اولادیں بھی شروع ہو گئی، اور مالی اعتبار سے بھی اللہ نے اس کو بھرپور سپورٹ کی، بہت معاونت کی. اللہ نے اس کو تجارت بھی دی، زراعت بھی دی، باغات بھی دی. اتنی چیزیں ایک آدمی کو ملی تو وڈیرا بن گیا. اتنی چیزیں ملتی ہیں تو بندہ کیا بن جاتا ہے؟ وڈیرا بن جاتا ہے. جیسے ہمارے یہاں یہ جاگیردار جن کو ہم کہتے ہیں تو یہ وڈیرے ہیں اپنے علاقے کے. ان کے باغات بہت ہوتے ہیں، ان کے کھیت بہت ہوتے ہیں، ان کے پاس جاگیریں بہت ہوتی ہیں، ان کے کاروبار انٹرنیشنل سطح کے ہوتے ہیں، اندرون ملک اور بیرون ملک ان کے اثاثے جو شمار ہوتے ہیں. تو یہ اپنے علاقے کے وڈیرے ہوتے ہیں، اور اس علاقے کی غریب عوام ان کے بازارے ہوتے ہیں. اپنی من مانی خواہشات کے مطابق ان کو مظلوم بنائے رکھتے ہیں. ہر دور میں ایسے ہوا ہے. ہمارے پاکستان کے اندر بھی ایسے شواہدات سامنے آتے ہیں کہ ہمارے جیسا عام انسان سوچتا ہے یار اس ملک میں یہ بھی ہے، یہ ہو سکتا ہے. ابھی بلوچستان میں دیکھو منسٹر ہے اسمبلی کا، اور اس کی قید میں کتنے غریب لوگ اور کتنا وہ کنویں میں پھینک دیا گولیاں مار کے. چند دن اخبارات میں احتجاج بھی آیا، سرخیاں بھی آئیں، اب کوئی نام ہی نہیں لیتا. غریبوں کو پرسانے آپ کون ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب آدمی کو اللہ صحت بھی دے، جوانی بھی دے، اولاد بھی دے، دولت بھی دے، جاگیر بھی مل جائے، حکومت بھی مل جائے، سرداری مل جائے، تو وڈیرا بن جاتا ہے. اور جب وڈیرا بنتا ہے تو یہ زمین والوں کو تو اپنے مقابلے میں کچھ نہیں سمجھتا. زمین والوں کو اپنے مقابلے میں کچھ نہیں سمجھتا. ان وڈیروں کا مزاج بہت عجیب ہوتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کا تصور بھی نہ دکھائے. یہ بڑی عجیب بات ہے. ان کے ہاں جب کوئی علاقے کا مزاری حاضر ہو تو وہ ایسے حاضر ہوتا ہے جیسے غربا مسکین، انتہائی غلامی والا ذہن. جیسے ہمارے جاتے ہیں تو ان بڑے شیطانوں کے سامنے جب پہنچتے ہیں تو یہ بھی اسی طرح ہو جاتے ہیں. تو یہ انسان کا ایک نظام ہے کہ اس کو جب خوب ملتا ہے تو وہ اکڑ جاتا ہے، اپنے محتاج زمین والوں کو وہ خاطر میں نہیں لاتا، پھر ان پر وہ اپنے ضابطے نافذ کرتا ہے جو ظلم کا نظام ہوتا ہے. اور جب اتنا متکبر ہو جائے تو پھر یہ اوپر والے کو بھی بھول جاتا ہے. جس نے سب کچھ اس کو دیا یہ اسے بھی بھول جاتا ہے. قارون کے متعلق اور شداد کے متعلق اور فرعون کے متعلق، نمرود کے متعلق جب آدمی تاریخ دیکھتا ہے تو یہ ابتداءً بہت کمزور سطح کے انسان تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بڑی فراوانیاں دی، مال و دولت دیا، پھر یہ وڈیرے بن گئے. اور اس درجے کے وڈیرے بنے کہ شداد نے اللہ کے مقابلے میں اپنی جنت کھڑی کر دی، اور نمرود نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، فرعون نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر دیا. دماغ خراب ہو جاتا ہے.
نہ زمین والوں کو اپنے برابر میں سمجھتا ہے، نہ آسمان والے کو۔ تو مکے کا یہ سردار ولید بن مغیرہ، اس کا بھی یہ حال تھا۔ اللہ تعالیٰ سب کی ہدایت کے لیے اپنے انبیاء کو بھیجتے ہیں۔ نبی یہی نہیں کہ کسی کمزور کو آ کر دعوت دیں، نبی طاقتور کو بھی دعوت دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے طاقتور بادشاہ نمرود کو جا کر دعوت ایمان دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وقت کے فرعون کو جا کر دعوت ایمان دی۔ نبی طاقتور کو بھی دعوت دیتا ہے، غریب کو بھی دعوت دیتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، ان سرداروں کو دعوت دی۔ تو دعوت میں ابو جہل مقابلے میں، ابو لہب جو آپ کا حقیقی چچا مقابلے میں، اسی طرح یہ ولید بن مغیرہ بھی آپ کے مقابلے میں رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے ایک مجلس لگائی کہ لوگ اس کی بات سنتے ہیں، اس کے قریب جاتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، پھر اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اس طرح ہمارے مکے کا جو اجتماعی معاشرہ ہے وہ آہستہ آہستہ ٹوٹ کر اس کی طرف جا رہا ہے۔ ایسا نہ ہماری اگلی حکومت ہی ختم ہو جائے، لہذا اس کو دباؤ۔ اب جب یہ بات کرتا ہے تو لوگوں کے دل کو موہ لیتا ہے، اس کی گفتگو لوگوں کے دلوں پر مؤثر ہے۔ یہ جو کلام پڑھتا ہے اس کے سامنے ہم سب ڈھیر ہو جاتے ہیں، تو لوگوں کو کیسے دور رکھیں؟ اس کے لیے کوئی خاص منصوبہ ہونا چاہیے۔ ان کی ایک میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ میں طے ہونے لگا کہ کیا کریں اس کو۔ بعضوں نے کہا ہم لوگوں کو کہیں گے اس کی بات مت سنو، یہ شاعر آدمی ہے۔ تو شاعروں کا کیا ہوتا ہے؟ قرآن نے کہا انہم یقولون ما لا یفعلون، وہ زبان سے اشعار میں ایسی ایسی گفتگو کرتے رہتے ہیں جس پر عمل نہیں کرتے۔ تو ہم اس کو شاعر کہیں گے کہ بھائی جس کے دعوے ہیں حقیقت پیچھے کچھ نہیں ہے۔ لیکن پھر وہیں پہ کچھ تنقید والے کے عام شعراء کے کلام میں اور اس کے کلام میں بہت فرق ہے۔ لوگوں کو یہ بات سمجھانا کہ شاعروں کی طرح یہ بھی شاعر ہے، جو اتنا بڑا فرق ہے اس فرق کو کیسے ختم کرو گے؟ پھر کسی نے کہا چلو ہم کہہ دیں گے یہ کاہن ہے، نجومی ہے۔ تو انہوں نے کہا کاہنوں کی خبریں غیر یقینی ہوتی ہیں، جیسے ہمارے محکمہ موسمیات کی خبر کیا ہوتی ہے؟ امکان ہے۔ تو امکان اور یقین میں فرق ہوتا ہے، امکان ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی ہے، لیکن آسمان کی خبر تو یقینی ہے، یہی ہوگا، دوسری بات نہیں ہوگی۔ نبی کی بات یقینی بات ہوتی ہے، امکانی بات تو کیسے کہیں گے یہ کاہن ہے؟ اچھا، کسی نے کہا چلو چھوڑو، کہہ دیتے ہیں یہ آدمی مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ پھر اس پر بحث شروع ہو گئی پارلیمنٹ میں کہ لوگوں کو کیسے سمجھائیں گے یہ مجنون آدمی ہے، مجنونوں کی تو کوئی حرکت نہیں ہے۔ تم سارے سرداروں کی عقل اس کی عقل کے سامنے مات ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں اعقل الناس اکمل و اعقل الناس انبیاء کو بنایا ہوتا ہے، انبیاء سے بڑا عقل مند کوئی نہیں ہے۔ اور پھر انبیاء میں امام الانبیاء سب سے بڑے کامل عقل والے، کیسے ان کی باتوں کو لوگوں کے سامنے ہم سمجھا پائیں گے کہ یہ مجنون والی باتیں کرتا ہے، دیوانوں والی باتیں کرتا ہے؟ اچھا پھر کیا کہیں؟ اس نے کہا جادوگر کہہ دیتے ہیں۔ ایک بات اس میں پائی جاتی ہے کہ جادو کا بندے پر اثر ہوتا ہے، اور اس کا کلام بھی لوگوں پر کیا ہوتا ہے؟ اثر ہوتا ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، بس یہی کہہ دیتے ہیں یہ جادو ہے، یہ انہوں نے طے کیا۔ اور اس کے کلام کے بارے میں دو ٹوک یہ طے کر دیں گے، پالیسی بنا دی کہ ہم نہیں مانیں گے اور نہ لوگوں کو اس بات پر قائل ہونے دیں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہم کہیں گے اس کا اپنا کلام ہے۔ یہ ساری پالیسی اس میٹنگ میں طے ہوئی۔ طے ہونے کے بعد مجلس سے یہ اٹھے، اللہ نے اس اٹھنے کا انداز بھی ذکر کیا۔ جب حضور کو خبر ملی
کہ آج مکہ کی پارلیمنٹ میں سرداروں نے ہمارے خلاف یہ قانون پاس کیا ہے اور یہ بڑی لمبی چوڑی بحث ہوئی ہے اور پوری قوم کو میرے خلاف متحد کرنے کے لیے یہ پالیسی اختیار کی گئی ہے. آپ بہت رنجیدہ ہوئے. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی بھیجی اور خطاب کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ذرنی ومن خلقت وحیدا، ذرنی اے اترکنی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ مجھ کو، ومن اور اس شخص کو، خلقت وحیدا جس پر میرا احسان یہ ہے میں نے اس کو اکیلا پیدا کیا تھا، میں نے اس کے ساتھ کوئی بھائی نہیں پیدا کیا. وہ تو خطرے میں تھا ہر وقت، موت آتی تو یہ نسل ہی مٹ جاتی. میرا اتنا احسان، اکیلا پیدا کیا، بچپن، لڑکپن، جوانی، شادی، پھر آگے اولاد، اس کی نسل بڑھا دی. آج یہ میرے پیغام کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہو گیا. فرمایا ذرنی، پیغمبر آپ اس کو خوش رکھیں، آپ اس کو چھوڑ دیں میرے لیے، میں جانوں اور یہ جانے. ذرنی ومن خلقت وحیدا. اور سنو، یہ ہمارے محاوروں میں جملہ استعمال ہوتا ہے کہ کسی آدمی سے آپ کو بڑا خطرہ ہو اور آپ کو کوئی وڈیرا کہے کہ اس کے خلاف جا کر یہ بات کرو، یہ کہو، آپ کہیں وہ تو مجھے چھوڑے گا نہیں، تو یہ بھیجنے والا آپ کو کہے گا تم جاؤ میری بات مانو، باقی وہ جو کرے گا نا چھوڑ دو مجھ پر، وہ جانے. اور تو اب اس بھیج جانے والے کو، اس بھیجنے والے کا جب یقین ہوگا کہ یہ بڑا ہے اس سے، اگر اس نے مجھے پکڑا، دھمکی دی، کوئی مسئلہ ہوا تو وہ بھی بڑا ہے، لیکن یہ اس سے، تو یہ اس کو ٹکرے گا، یہ اس سے مجھے چھڑا لے گا، لہذا وہ مجھے کچھ نہیں کر سکتا. یہ بندہ دلیر ہو جائے گا. ساری دنیا نبی کے مقابلے میں اور نبی کی حمایت میں اوپر والا سب کے مقابلے میں وہ سب سے بڑا. تو نبی کو حکم ہے جاؤ ان کو دعوت دو، اگر یہ مقابلہ کرے تو چھوڑ دو، میں جانوں اور یہ جانے. آگے اللہ نے احسان گنوائے، اس کو حالت دیکھو اس کی، وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، میرے تو احسان ہے اس پر، میں نے اس کو مال دیا بہت وسیع، اور وَبَنِينَ شُهُودًا، اور میں نے اس کو بیٹے دیے. بیٹے ہونا بھی نعمت، یہاں اللہ نے ڈبل نعمت گنوائی. توجہ کرو، بنین شہودا، میں نے اس کو بیٹے دیے، بیٹے بھی نعمت. دوسری نعمت بتائی شہودا، سارے گھر میں رہتے ہیں. ایک آدمی کو 3 بیٹے ہیں، ایک ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے، ایک پائلٹ ہے، ایک امریکہ میں سیٹل ہے، ایک فرانس میں ہے، ایک ڈنمارک میں ہے، بابا کوٹھی پر اکیلے بیٹھا ہے. تو بیٹا تو ہے لیکن نعمت نہیں ہے، یہ نعمت نہیں ہے. ولید بن مغیرہ کے 10 بیٹے، ایک بھی نوکری نہیں کرتا تھا سارے گھر میں. کیوں؟ کہ اللہ نے اس کو تجارت، زراعت، باغات، یہ مال وسیع دیا تھا، اور اس کام پر مزارے اور غلام اور بانیاں خدمت پر معمور رہتی تھیں. ان کو وافر چیزیں ساری گھر میں آتی تھیں، ساری فیملیاں گھر میں رہتی تھیں، ہر وقت بیٹے آس پاس بیٹھے ہیں. کتنی اللہ کی نعمت ہے. فرمایا اس پر میں نے یہ احسان کیا ہے کہ میں نے اس کو مال وسیع دیا، میں نے اس کو بیٹے دیے جو گھر میں موجود رہتے ہیں. وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا، اور میں نے اس کو زندگی کے سامان ہر طرح کے تیار کر کے دیے. مَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا، اس کا معنی ہے ہر چیز تیار کرنا. جیسے ہمارے ہاں شادی کی کوئی تقریب ہو تو دعوت ولیمہ ہو، تو وہ جس دن دعوت ولیمہ ہوتا ہے اسی دن تو ساری چیزیں نہیں ہوتی. ہفتہ 10 دن مہینہ پہلے سے ساری چیزوں پر مشاورت کی جاتی ہے، ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں، شاپنگ کی جاتی ہے، ہر چیز مہیا کی جاتی ہے. پھر ولیمے والے دن ولیمہ پکتا ہے. تو اللہ کہتا ہے اس حال تک پہنچنے کے لیے میں نے اس کو بچپن سے لے کر آج تک ساری تیاریاں کر کے اس کو سامان دیا. مَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا، اور اندر کا ایسا لالچی کہ رجتا نہیں ہے. ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، ابھی بھی اس کی طمع ہے کہ اور زیادہ ہو جائے، باغ کھیت اور زیادہ ہو جائے. یہ دیکھتے نہیں ہو جتنے وڈیرے ہمارے جاگیریں ان کے پاس اتنی ہیں، لیکن یہ رجتے کہتے ہیں اور ہو جائے، اور ہو جائے، اور ہو جائے. اور یہ انسان کی لالچ اللہ نے اس میں رکھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم اگر 2 سونے کی باقیاں اس کو مل جائیں تو تیسری کی تلاش میں نکلے گا، کوئی تیسری بھی مل جائے
اس کے پیٹ کو قبر کی مٹی بھرے گی اور کچھ نہیں بن سکتا. تو یہ لالچی انسان ہے. ثم یطمع العزیز، امید رکھتا ہے مجھے اور بھی زیادہ ملے. اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو میں نے اس کو کتنے احسانات دیے، کتنی نعمتیں دی، کتنا مال دیا، اولاد دی، سارے بیٹے گھر میں روگت آمنے سامنے، ابھی بھی رجا نہیں ہے، سیاب نہیں ہوا. کہتا اور بھی مجھے ملنا چاہیے، لیکن جب میرا حکم آیا تو انکار ہو گیا. اب اس کو اس معنی میں سمجھو، آپ نے جس بچے کو اپنے گھر میں پالا، اس کی ساری خدمات آپ نے کی، اس کو تعلیم آپ نے دی، اس کو ڈگری لے کر آپ نے دی، اور جب آپ کی باری آئی تو وہ آپ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا. آپ کا دل کیا کرے گا؟ اللہ نے اتنا